بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہوتے تو مسجدیں خالی نہ ہوتی۔ کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کو کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ان کے اندر کوئی جذبہ ہے دنیا کی اور آخرت کی حقیقت کو جاننے کا۔ کیا ہم اتفاق سے وجود میں آ گئے ہیں بنا کسی مقصد کے، یا پھر اللہ نے ہمیں ایسے ہی اپنے شوق کے لیے بنا کر چھوڑ دیا ہے کہ جو چاہے مرضی کرتے پھرو؟ اگر ایسا ہے تو پھر جو چاہے مرضی کرو، کسی کا مال ناحق مارو، کسی کو تکلیف پہنچاؤ، جھوٹ بولو، لوگوں کو دھوکہ دو، زنا کرو، چوری کرو، قتل کرو، حتیٰ کہ پتھر کو پوجو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کر کے ہمیں نہ تکلیف ہوگی اور نہ ہمیں کوئی سزا دے گا، کیونکہ ہم تو ایسے ہی فالتو میں دنیا میں آ گئے ہیں، کوئی مقصد تھوڑی ہے ہمارا، یہی ہم نے اپنے دماغ میں بیٹھا لیا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مقصد ہے ہمارے دنیا میں آنے کا تو پھر آپ کو ایک باؤنڈری میں رہنا پڑے گا۔ ہمیں آخر میں جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جس کو تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں، اپنے ہر اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کے لیے تو تیاری کرنی پڑے گی نا۔ بنا تیاری کے سوالوں کے جواب دینا تو مشکل ہے، ہو سکتا ہے ہم فیل ہو جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیل نہ ہوں تو اس کے لیے تو اللہ کا دیا ہوا سلیبس ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ سوال تو اسی سلیبس میں سے ہی کیے جائیں گے، اور جو اس سلیبس کے اکارڈنگ عمل کرے گا وہی پاس ہوگا، باقی سب فیل۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اس سلیبس کے اکارڈنگ عمل کرنے میں انسان کو مزہ نہیں آتا، اس کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی، نہ وہ بد نظری کر سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے یہ سب مزے نہیں اڑائے تو زندگی بیکار ہے۔ پھر جب کوئی مزہ ہے ہی نہیں زندگی میں تو ایسی زندگی کا ہونا تو فضول ہے۔ ایسی زندگی کا کیا کرنا جس میں کوئی انجوائمنٹ ہی نہ ہو؟ تو یاد رکھیے یہ تمام خیال ابلیس کی طرف سے آتے ہیں۔ ابلیس ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، اس لیے ابلیس ہمیں دنیا کو رنگین اور عیش و عشرت کی جگہ بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ دنیا کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سجا کے دکھاتا ہے کہ ہم اس طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا رب ہمیں 5 وقت اپنی طرف بلاتا ہے، مگر اس میں ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دل و دماغ کو کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا۔ تو ہم مسجد کی طرف نہیں دوڑتے اور مسجدیں خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ انسان جس چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ویسے ہی اسباب بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کی نیت رکھتا ہے تو وہ چوری کر کے ہی اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اگر کوئی زنا کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے زنا کرنا آسان بنا دیتا ہے، اور جو انسان دنیا میں عیش و عشرت اور مال کی فراوانی چاہتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہے۔ یعنی جو دنیا کی عیش و عشرت سے چپٹنا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا سے چپٹا دیتا ہے، اور جو آخرت میں عیش و عشرت سے چپٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے آخرت کی بھلائی سے نوازتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز دینے پر قادر ہے، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں، دنیا مانگ لیں یا آخرت مانگ لیں۔ اللہ کی نظر میں دنیا کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی اوقات 1 کوڑی کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ غیر مسلم کو دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت نہ دیتا۔ اللہ کو بس اس دنیا میں ہمیں کچھ ٹائم کے لیے زندہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ہوا، پانی، کھانا سب دے رکھا ہے
تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ اصل مقصد تو کچھ اور ہے۔ جیسا کہ ہم کسی ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور وہاں ٹوائلٹ کا بھی انتظام ہوتا ہے اور رات کو سونے کے لیے پوری برتھ مل جاتی ہے، حالانکہ ہمارا مقصد یہ سب پانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد تو وہ منزل ہوتی ہے جہاں ہمیں کچھ دیر بعد اترنا ہوتا ہے اور ہماری وہ جگہ وہ برتھ کوئی اور لے لیتا ہے۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر افسوس آج ہم نے دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ تمام آرام، عیش و عشرت اور تمام خوشیاں ہمیں دنیا میں ہی مل جائیں تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ ملنے کے بعد سکون تب بھی نہیں ملتا۔ دنیا کو پانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ بڑا ہو کر خوب پیسہ کمائے، اور اس کے لیے ماں باپ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی مل جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں جن کو ان کے والدین نے قرآن ہی نہیں پڑھایا ہوتا، اور پھر کچھ دن زندگی کے پورے کر کے ماں باپ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور جو کچھ زندگی میں کمایا تھا پیسہ، دولت، شہرت، گھر، گاڑی اور پراپرٹی سب دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ان کے لیے اتنی ضروری تھیں تو ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے، کیوں چھوڑ گئے دنیا میں؟ جس دولت کو کمانے کے لیے پوری زندگی لگا دی اس سے جدا کیوں ہو گئے؟ اب تو آپ کا جسم مٹی میں ہو جائے گا، قبر کے کیڑے اس کو کھائیں گے، تو کہاں گیا وہ اسٹیٹس، وہ رتبہ، وہ شان، وہ دولت، وہ عقل جس پر تم کو غرور تھا؟ اب تو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو الوداع کہہ دیا، تو کیا فائدہ ہوا ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے؟ اب تو بس اپنے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت ڈال دے، آمین۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی گناہ چھوڑ کر نیک اعمال کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ایک نیک کام ہے اور ایک بہترین صدقہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔